نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ابلیس کو اس کی نافرمانی کی سزا ملی۔ ابلیس کو اسی وقت حکم ملا کہ میری نافرمانی اور میری اطاعت سے رکنے کے باعث اب تو یہاں جنت میں نہیں رہ سکتا، یہاں سے اتر جا، کیونکہ یہ جگہ تکبر کرنے کی نہیں۔ بعض نے کہا ہے فیہا کی ضمیر کا مرجع منزلت ہے، یعنی جن ملکوت اعلیٰ میں تو ہے، اس مرتبے میں کوئی سرکش نہیں رہ سکتا، جا یہاں سے چلا جا۔ تو اپنی سرکشی کے بدلے ذلیل اور خوار ہستیوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تیری ضد اور ہٹ دھرمی کی یہی سزا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا اللہ نے تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ عزیز ساتھیو، آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان نے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگی۔ اندازہ کیجئے کہ ابلیس کی مہلت کتنے طویل عرصے سے چل رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے، یہاں تک کہ موجودہ حالات میں قیامت کی نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، پھر بھی یہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہے، کیونکہ اسے ڈھیل دی گئی ہے اور وہ اس سے وقتی اور بزدلانہ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس میں کوئی نہ طاقت ہے نہ کامیابی، صرف وقتی اطمینان ہے، چاہے نقصان دینے کی بدترین شکل میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان عظیمی دیکھیے کہ ایک منفی طاقت کو اپنے بندوں کے سامنے اس کے مہلت مانگنے پر بھی کھڑا کر دیا ہے، اس کی بات کو مان لیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو بھی آزمانا چاہتا تھا کہ کون ارادے اور صبر میں پکا ہوگا، اور اپنی امیدوں اور کامیابیوں کو انسان کس سے وابستہ کرے گا، اپنے رب سے یا ابلیس۔ یہ انسان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ابلیس ایک منفی طاقت اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نقصان کی طرف۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، پھر شیطان نے کہا مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ اب ابلیس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے برے ارادے کو ظاہر کیا۔ ابلیس نے جب عہد الہی لے لیا تو اب بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے لگا کہ جیسے تو نے میری راہ ماری، میں بھی اس کی اولاد کی راہ ماروں گا، یعنی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا، اور حق اور نجات کے سیدھے راستے سے انہیں روکوں گا، تیری توحید سے بہکا کر تیری عبادت سے سب کو ہٹا دوں گا۔ ابلیس اپنی ہی نافرمانی جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کی، اس کے لیے بھی اس نے اللہ ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ فبما میں آیت مبارکہ میں فبما جو لفظ ہے اس میں با قسم کے لیے ہے، یعنی مجھے قسم ہے میں اپنی بربادی کے مقابلہ میں اس کی اولاد کو برباد کر کے رہوں گا۔ چنانچہ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے، وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے اسلام لانے والے کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑتا ہے۔ اللہ کو اگر بہتری منظور ہوتی ہے تو وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔
ہجرت کی راہ سے روکنے کے لیے آڑے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے وطن کو کیوں چھوڑتا ہے، اپنی زمین و آسمان سے الگ ہوتا ہے، غربت اور بے کسی کی زندگی اختیار کرتا ہے، لیکن مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا اور ہجرت کر گزرتا ہے کہ جہاد کی روک کے لیے آتا ہے، اور جہاد مال سے ہے اور جان سے۔ اس سے کہتا ہے کہ تو کیوں جہاد کرتا ہے، وہاں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے دل میں اپنے خاندان اور اپنے مال کی محبت کو پیدا کرتا ہے، لیکن مسلمان اس کی نہیں مانتا، جہاد میں قدم رکھ دیتا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں جنت میں لے جائے، گو وہ جانور سے گر کر ہی مر جائے، یعنی وہ جس جانور پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہے ہوں، جس سواری پر بیٹھ کر اگر کوئی انسان جہاد کے لیے جا رہا ہو، اگر وہ گر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی گر کے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس کو بھی شہیدوں میں شامل کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کریمی تو ایسی ہے کہ وہ انسان کو اس کی نیت کی بنیاد پر ہی نواز دیتا ہے، عمل کو بعد میں، عمل تو ایسی چیز ہے جو بعد میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیت سے اس کا اجر لکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سیدھی راہ میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ جو راہ اللہ کی پسندیدہ ہوگی، یعنی نیکی کی راہ، جب انسان اس پر چلے گا تو میں ہر طرف سے اسے گمراہ کروں گا، اس پر چلنے نہیں دوں گا۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بھی ابلیس نے گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان کے اندر تکبر پیدا کر کے، اور بڑے ہنر والے لوگوں کو، بڑے ذہین اور فتین لوگوں کو ابلیس نے اپنا نشانہ بنایا ہے۔ عزیز ساتھیوں، موجودہ حالات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ قتل و غارت، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، دنیا کی بے جا رغبت، انسانوں کا وقت کو ضائع کرنا، بے حیائی کا عروج اور نیکیوں کا زوال، اخلاق کی پستی، یہ سب ابلیس ہی کی ایما اور ڈھیل پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔